ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ بنیادی طور پر تین قسم کے افراد ہیں جو ورثاء بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک والدین، اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو والدین وارث بنتے ہیں، اور ایک اولاد وارث بنتی ہے، اور ایک میاں بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو پھر بہن بھائی کا معاملہ آتا ہے۔ تو جو پہلے دو ہیں کہ اولاد اور والدین، یہ دونوں وارث بنتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے تھے۔ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، خامند فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے ترکے میں سے اس کی بیوی کو کیا ملے گا، اور بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے ترکے میں سے اس کے خاوند کو کیا ملے گا۔ اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں، اگر ان کی اولاد ہو تب کیا ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تب کیا ملے گا۔ یہ پڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ، اور لَكُمْ، تمہارے لیے، اور یہاں تمہارے لیے سے مراد مرد، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہوگا ما ترکا، ترکے کا، جو ترکہ بچا ہے پیچھے، میت جو ترکہ چھوڑ کر گئی ہے، ما ترکا، ترکے کا نصف ہوگا ازواجکم، تمہاری بیویوں کے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے کا نصف تمہیں ملے گا، ان، اگر، لم یکن، نہیں تھی، لہن، ان کی، ولدن، کوئی اولاد، اگر کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی فوت ہوئی اور اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس بیوی کے ترکے کا نصف خاوند کو ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہوگا جو چھوڑ گئیں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ، اگر نہیں تھی ان کی، ولدن، کوئی اولاد۔ فَإِن، پس اگر، کانا، تھی، لہن، ان کی، ولدن، اولاد، یہ اب دوسری صورت آ گئی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور پھر اگر ان کی اولاد تھی، فَلَكُمْ، تو پھر تمہارے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہوگا، مما، اس میں سے جو، ترکنا، وہ چھوڑ گئی ہیں، مما ترکنا، جو وہ ترکے کے طور پر چھوڑ گئی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اولاد ہے تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے تو نصف کا خاوند حقدار بن جائے گا۔ من بعد وصیۃ، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی 2 دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے۔ من بعد، بعد، وصیۃ، وصیت کی ادائیگی کے، یوصینا، جو وہ وصیت کر گئی تھی، بہا، اس ترکے کے بارے میں، او، یا، دین، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ کل بھی بات ہو چکی تھی کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو 4 چیزیں متعلق ہوتی ہیں اس سے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین،
یہ مرنے والے کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز قرض، اگر اس پہ قرض تھا تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسری چیز وصیت، اگر وہ کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو وہ وصیت نافذ العمل ہوگی۔ ان تین چیزوں کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو من بعد وصیت، یہ جو ترکہ ہوگا وصیت کے نافذ ہو جانے کے بعد، یوصین بہا، جو وصیت وہ کر گئی تھی، او یا دین، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ پہلی صورت تھی، بیوی فوت ہوئی تو خاوند کا حصہ کیا بنتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اب دوسری صورت آ گئی، خاوند فوت ہوا تو اس کی وراثت میں سے بیوی کو کیا ملے گا۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کو ملے گا الربع، چوتھا حصہ، مما، اس میں سے جو ترکتم، تم چھوڑ کے گئے ہو، جو تمہارا ترکہ تھا، جو تم نے چھوڑا ہے، اس میں سے بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ ان، اگر لم یکن، نہیں تھی، لکم، تمہاری، ولدن، کوئی اولاد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں تھی تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور فَإِن كَانَ، اور پھر اگر تھی، لَكُمْ، تمہاری، وَلَدٌ، کوئی اولاد، فَلَهُنَّ، تو ایسی صورت میں ان کو ملے گا الثمن، آٹھواں حصہ۔ یہاں پر بھی وہی بات تقریباً چل رہی ہے کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے کے برابر سے دگنا ہوتا ہے، مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا۔ اب وہاں اولاد نہیں تھی تو خاوند کو نصف مل رہا تھا، اور لیکن بیوی ہے اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اولاد تھی تو خاوند کو چوتھا حصہ مل رہا ہے، لیکن یہاں عورت کو آٹھواں حصہ مل رہا ہے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو انہیں آٹھواں حصہ ملے گا، مما، اس میں سے جو ترکتم، تم چھوڑ کر گئے ہو، من بعد، بعد، وصیت، وصیت کی ادائیگی کے، توصونا، جو وصیت تم کر گئے تھے، بہا، اس ترکے کے بارے میں، او یا دین، قرض کی ادائیگی کے بعد، یا قرض کی ادائیگی کے بعد پھر یہ وراثت نافذ العمل ہوگی۔ وَإِن، اور اگر، کانا، ہو، رجل، کوئی شخص، یورثو، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، کلالہ، کلالہ، اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے اور وہ کلالہ تھا، کلالہ کہتے ہیں نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، نہ اصول نہ فروع، اصول کہتے ہیں اوپر کے رشتے اور فروع کہتے ہیں نیچے کے رشتے، تو نہ اصول تھے نہ فروع تھے، نہ ماں باپ نہ اولاد۔ اب امرأتن، یا وہ عورت تھی کلالہ، وَلَهُ، اور اس کا، اخن، ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ، تو ہر ایک کے لیے، فَلِكُلِّ واحدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس، چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں وہ، اکثرا، زیادہ، من ذالک، اس سے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بہن یا ایک بھائی نہیں تھا بلکہ زیادہ بہنیں زیادہ بھائی تھے، تو فہم، تو وہ سب کے سب، شرکاء، شریک ہوں گے، فی الثلث، ایک تہائی میں، تو وہ سب کے سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔
من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصا بہا، جو وصیت کی گئی تھی اس ترکے کے بارے میں، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، غیر نہ مضار، نقصان پہنچایا جائے، بغیر نقصان پہنچائے، غیر مضار۔ یہ جو لفظ ہے یہ سب جتنے بھی یہ ترکے کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور جتنے بھی افراد وراثت کے حقدار بنتے ہیں، یہ ان سب کے حوالے سے، کہیں پر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کا بھی حصہ مارنے کی کوشش نہ کی جائے، نہ تو وہ شخص جو فوت ہو رہا ہے، نہ تو وہ کوئی ایسی وصیت کر کے جائے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر کے جائے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کچھ افراد ایسے ضرور ہوتے ہیں جو وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، کچھ افراد وہ اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے۔ مثال کے طور پر جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وراثت کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ باپ کافر ہے تو وہ بیٹے کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی بیٹا اس کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے، تو ایک تو مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جو قاتل ہے، اگر وہ وراثت میں حقدار بن رہا ہے، قتل عامد کرنے والا جان بوجھ کر، قاتل وراثت سے محروم ہو جائے گا، قاتل وراثت سے محروم، مطلب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہی نہیں، ان کی وراثت وہ تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیت المال کے اندر جمع کر دی جاتی ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے وہ ایک طرح سے۔ باقی اس کے علاوہ کسی کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا اگر نافرمان بھی ہے، اس کا حساب خدا لے گا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ باپ اور بیٹا بے شک ناراض ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں ہیں، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ بیوی کو کوئی شخص کسی طریقے سے وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، غیر مضار، یہ اس کا مطلب یہ ہے، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ وصیتاً، یہ حکم ہے من اللہ، اللہ کا، وصیتاً تاکید بھی کہہ سکتے ہیں، حکم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، سب جاننے والے ہیں، حلیم، متحمل مزاج ہیں، بردبار ہیں۔ یہاں پہ آ کر تقریباً جو احکامات تھے وراثت کے وہ یہاں پر آ کر ختم ہوئے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات وہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، کچھ چند اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی اس قسم کا معاملہ پیش آتا ہے تو بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ صرف یہ آیات کا ترجمہ کر کے اس سے کسی وارث کا حق متعین کرنے کی کوشش نہ کرے کہ سمجھ نہیں پائے گا، بلکہ اسے چاہیے اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو وہ پوری تفصیل لکھ کر کسی مفتی صاحب سے رجوع کر لے کہ حضرت میرے یہ مسئلہ ہے وراثت کا، تو اس میں ہم ان افراد کا کیا کیا حق بن رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن، اور جو یطع، فرما برداری کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، یدخلہ، اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے، جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے
خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. وذالک اور یہ الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی. وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن اور جو یعصی نافرمانی کرے گا اللہ تعالی کی. ومن یعص اللہ اور جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرے گا. ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا. ویتعدی اور توڑے گا حدودہ اس کی حدود کو. ویتعدی حدودہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو توڑے گا، ان کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا. یدخلہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے نارن آگ میں یعنی جہنم میں. خالدن اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا فیہا اس آگ میں. وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کر کے رکھ دینے والا، ذلیل کر کے رکھ دینے والا.